ناظرین، میں ہوں ربیع اقبال فوزانی، آپ کے سامنے آج اس تھیوری پر ہم گفتگو کریں گے، کورسپونڈنس ویو آف ٹروتھ۔ کیونکہ علم کی ڈیفینیشن میں آپ جب جدید فلسفی اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر آپ کو ملے گا TJP، T سے ٹروتھ، J سے جسٹیفیکیشن، B سے بلیو۔ اگر یہ تین چیزیں کسی چیز کے اندر موجود ہوں گی تو وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ٹروتھ جو ہے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹروتھ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک نظریہ تھا اکیڈیمک اسکیپٹکس کا، اینشنٹ اسکیپٹکسزم کا اور فیرونین اسکیپٹکسزم کا۔ وہ یہ کہتے ہیں حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے، یہ دوسرا نظریہ ہے کورسپونڈنس ویو آف ٹروتھ کا۔ کورسپونڈنس ویو آف ٹروتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک آفاقی حقیقت ہوتی ہے جس کو ہم آبجیکٹیو ریالٹی کہتے ہیں۔ تو میں ایک اشکال کو حل کرنا چاہوں گا ایتھیزم کے سامنے۔ ایتھیسٹ اگر ان دو نظریات کو مانتے ہیں، ان دو تھیوریوں کو مانتے ہیں، تو اس میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح درست نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ اعتراض آپ کی تھیوری کوہیرنس ویو آف ٹروتھ کے مطابق ہے تو پھر ہمیں ثابت کر کے دیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بالکل غلط تھا۔ تو یہ ثابت نہیں کر سکتے، کیوں کہ ہمارا اعتقاد پچھلے اعتقادات کے ساتھ مربوط ہے، ملا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، اور پیغمبر اللہ کی وحی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اب جو اس کائنات کا خالق ہو، مالک ہو، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہو، وہ ذات اگر حکم دے رہی ہے اماں عائشہ صدیقہ سے نکاح کرنے کا تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا یہ نظریہ پچھلے نظریات کے ساتھ مربوط ہے۔ تو کوہیرنس ویو آف ٹروتھ کے مطابق یہ نظریہ بالکل ٹھیک ہے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی بالکل ٹھیک ہے اور درست ہے۔ تو آپ اس کو کسی طریقے سے بھی غلط قرار نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کوہیرنس ویو آف ٹروتھ کے مطابق نہیں بلکہ کورسپونڈنس ویو آف ٹروتھ کی تھیوری کے مطابق اس نکاح کو غلط کہتے ہیں، تو پھر آئیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے، 4000 سال پہلے معلوم ہسٹری کے اندر آپ دیکھ لیجئے، کیا نکاح کے لیے کوئی ایک اسپیسیفک عمر تھی جس کو آفاقی ریالٹی کہا جائے، آفاقی عمر کہا جائے کہ یہ ایک آفاقی عمر ہے کہ اس میں نکاح کیا جائے تو درست ہے، اس کے علاوہ نکاح کیا جائے گا تو درست نہیں ہوگا؟ کیا 9 سال کی عمر میں ہر زمانے میں، ہر علاقے کے اندر، ہر کنٹری میں ہر آدمی اس کو کیا غلط کہتا چلا آ رہا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس چیز کو غلط ثابت کر دیں۔ تو آپ یہ چیز ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے کے اندر 9 سال کی عمر کی شادی کو غلط قرار دیا جاتا تھا، یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کو غلط اور معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور آپ قیاس کر رہے ہیں آج کے دور کو اس دور کے اوپر، بلکہ اس دور میں خوراکیں بھی تبدیل تھیں، خوراکیں الگ تھیں، اور اس زمانے کے اندر عمریں 9 سال کی عمر میں اگر ایک بچی ہے یا بچہ ہے وہ جوان ہو جاتا تھا، اور اس کی مینٹلی طور کے اوپر بھی جوان تھا، فزیکلی طور کے اوپر بھی جوان ہو جاتا تھا۔ تو آپ یہ ثابت کر کے دے دیں کہ ایک آفاقی عمر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس دور کے اندر بھی ثابت کرنا چاہیں تو اس دور کے اندر بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے اندر 18 سال کی عمر، انڈیا کے اندر بھی تقریباً 18 سال کی عمر، اور امریکہ میں کوئی اور عمر ہے، چائنا کے اندر کوئی اور عمر ہے، تو ہر کس کی عمر تبدیل ہے کہ اس سال کی عمر کے اندر نکاح کیا جا سکتا ہے، تو ایک عمر تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو کوہیرنس ویو آف ٹروتھ کے مطابق بھی آپ اس شادی کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، اور کورسپونڈنس ویو آف ٹروتھ کے مطابق بھی آپ اس نکاح کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا سمپل سا سوال ہے، کس تھیوری کے تحت آپ اس نکاح کو غلط کہہ رہے ہیں؟ کسی تھیوری کے مطابق بھی آپ اس نکاح کو غلط نہیں کہہ سکتے۔